الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلونهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام میرے پیارے نوجوان عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی دو مختصر سی آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث شریف۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہی کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ رب العالمین لفظ ناس لا کر کے یہ پورے عالم کے بسنے والے ہر انسان کو اس جانب اشارہ کیا، بتلایا، یا ایھا الناس انا وعد اللہ حق، کہ بے شک اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ اور حق ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ اور حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اعلان ہے کہ اچھے اعمال کا سزا یعنی بدلہ جزا اچھا ہے اور برے اعمال کا بدلہ برا ہے۔ وہ بے شک اللہ کا وعدہ حق اور سچ اور برحق ہے۔ تمہاری دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، تمہاری دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں سے وعدہ کیا ہے، جو انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا ہے، جو خوشخبریاں دی ہے، جو بشارتیں دی ہے، جو وعیدیں بتلائی ہے، وہ تمام کے تمام سچ اور برحق ہے۔ چیز کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو تمہیں ہے، یہ چیز تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمام چیزوں کو ہم نے دنیا کے لیے دنیا کے اندر زیب و زینت کے لیے بنایا ہے۔
یقیناً انسان اگر دھوکہ کھا رہا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تو ان زینتوں کی وجہ سے کھا رہا ہے، جس کو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنی ساری مخلوقات ہے، جتنی ساری نباتات ہے، جمادات ہے، ان سارے چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جو ہے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، انسانوں کی اس دنیاوی زندگی کے لیے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے لیے ہر ایک چیز کو فائدہ مند بنایا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں بنایا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے بے شک جو بنایا ہے وہ دنیا کے لیے زینت بنایا ہے، اور ان چیزوں میں جو زینت بنایا ہے، زینت کے لیے تو پر اللہ نے جو عطا کی ہے، اس چیز پر انسان دھوکے میں کھایا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں جب ہر چیز کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ زینت کے لیے بنایا ہے، فائدے کے لیے بنایا ہے، کیا خونخوار درندے، کیا خونخوار یہ پرندے، کیا زہریلے سانپ یا بچھو اور دیگر مخلوقات زہریلے چیز ہے، وہ چیز بھی فائدہ مند کی چیز ہے، یا وہ چیز کو بھی زینت کے لیے بنایا ہے؟ یقیناً سچ ہے، ہر ایک چیز کے اندر اللہ رب العالمین کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے، کچھ نہ کچھ حکمت ہے۔ اس حکمت کی بنیاد پر، اس مصلحت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر طرح طرح کے زہریلے جانور پیدا کیے، طرح طرح کے سانپ اور بچھو بنائے ہیں، ہر ایک چیز کے اندر کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ ایک سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے یہ سوال کیا، یا اللہ آپ انسانوں کو پیدا کرتے ہیں پھر اس کو موت دے دیتے ہیں، اس پر کیا حکمت ہے؟ میرے عزیز دوستو، جب یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ تم نے جو سوال کیا ہے، تمہارا سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم میرے قدرت کا جائزہ لو، تم مجھے پہچانو، تم لوگوں کو روشناس کرنا چاہتے ہو، تم میرے وحدانیت کو جانو، بلکہ تم لوگوں کو ہمارے حکمت، ہمارے قدرت کاملہ سے لوگوں کو روشناس کرنے کے لیے تم نے یہ سوال کیا ہے۔ اے موسیٰ اس کا جواب یہ ہے کہ تم گیہوں بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گیہوں کو بو دیتے ہیں، گیہوں کو فصل لگا دیتے ہیں، اور جب وہ فصل پک کر تیار ہو جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس فصل کو کاٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم نے گیہوں کو کیوں کاٹا، اس فصل کو کیوں کاٹا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یا اللہ وہ گیہوں کا فصل پک گیا تھا، تیار ہو گیا تھا، اس میں بھوس بھی تھے اور دانا بھی، اگر ہم بھوس اور دانے کو الگ نہیں کرتے تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بھوس اور دانے کو الگ کرنے کے لیے میں نے اس فصل کو کاٹا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے موسیٰ یہی جواب ہے انسانوں کا کہ انسانوں کو میں پیدا کرتا ہوں پھر اسے موت دے دیتا ہوں۔ انسان کو ہر ایک انسان دو قسم کا ہوتا ہے، ان کی روحیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک روح پاک ہوتے ہیں، ایک روح ناپاک ہوتے ہیں، ایک جسم پاک ہوتا ہے، ایک جسم ناپاک ہوتا ہے، ایک برے اعمال کرنے والے روح اور جسم ہوتے ہیں اور ایک اچھے اعمال کرنے والے روح اور جسم ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو موت نہیں دی، اور اگر ہم نے اس کو موت نہیں دی، اس کو جو ہے جس طرح تم نے فصل میں کاٹا اور اس کو بھوس کو جلانے کے لیے تم نے دانے کو الگ کیا، اسی طرح سے اگر ہم نے موت نہیں دی تو ایک دوسرے کو اس سے فائدہ کیسے ہوگا؟ اور ہم نے اسی لیے موت دی تاکہ وہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے یہ اخذ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی جتنے بھی کام ہے، جتنے بھی پیداوار چیز ہے، مخلوقات ہے، ہر ایک چیز کے اندر کچھ نہ کچھ مصلحت ہے اور حکمت ہے۔ کوئی بھی چیز حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ جو گویا کہ ہر ایک چیز کے اندر مصلحت ہے اور ہر ایک کام کے اندر مصلحت ہے۔ انسان کا موت کا آنا بھی اس کے اندر بھی مصلحت ہے، اور پیداوار ہونا بھی
انسان کی ولادت کا ہونا بھی باعث مسرت ہے اور موت کا آنا بھی باعث مسرت ہے، نام اولاد کا نہ ملنا بھی اس پر بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے، اور اولاد کی نعمت کو مل جانا بھی اللہ کی مصلحت اور حکمت ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر ایک چیز کے اندر اللہ کی حکمت اور مصلحت کا دخل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پھر ہم اور آپ دنیاوی زیب و زینت کے لیے، دنیاوی زیب و زینت کے لیے اس دنیا، یہ دنیا ایسی چیز ہے، ایک ایسی جگہ ہے جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو نگل لیا، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا کے رونق میں پھنس گئے، اس کی رونق میں، اس کی زیب و زینت میں پھنس گئے، اور بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے اس حال میں چلے گئے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نہیں گیا، خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستو، تو ہمیں اور آپ کو تصور کرنا ہے کہ یہ دنیا ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دھوکے میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام سے دور نہ کر دے، اس دنیاوی غرض کے لیے اللہ کے حکم کے پیغام، اللہ کے احکامات سے دور نہ کر دے، انبیاء علیہ السلام کے احکامات سے دور نہ کر دے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت کے لیے ہمارے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، جو احکامات لے کر کے آئے، اور اللہ کا جو فرمودات لے کر کے آئے، ان سے ہمیں دنیاوی زیب و زینت کے لیے دور نہ کر دے۔ میرے عزیز دوستو، یقیناً یہ دنیا ایک زیب و زینت کی جگہ ہے، اور اس زیب و زینت کو دیکھتے ہوئے ہمارے اور آپ سے بہت ساری کوتاہیاں ہو رہی ہے، ہمارے اور ہم اور آپ اس دین سے اور مذہب اسلام سے دھیرے دھیرے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ ہے اس دنیا کے اندر مسلمان جگہ جگہ پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اور اسی زیب و زینت کی بنیاد پر ایک انسان دوسرے انسان سے دوری بنائے رکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اور جب ایک انسان دوسرے انسان سے دوری بنائے رکھتا ہے، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں، کتاب رومی کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک جنگل کے اندر دو بیل رہا کرتا تھا، جو بہت ہی طاقتور دونوں بیل تھے، اور جو جنگلوں کے اندر شیر بھی ہوتے ہیں، خونخوار جو ہے درندے بھی ہوتے ہیں، ایسے جگہ پر وہ دونوں بیل چرتے تھے اور ہمیشہ وہیں رہتے تھے۔ بال اتفاق جب ایک شیر ایک جانور پر، ایک بیل پر حملہ کرتا تھا، دونوں شیر آپس میں آتے اور اس دونوں بیل آپس میں آتے اور مل کر اس شیر سے مقابلہ کرتا، تو وہ شیر جو ہے کبھی کسی ان دونوں بیلوں میں سے کبھی حملہ نہیں کر پاتا۔ جب بھی حملہ کرنے کے لیے آتا، حملہ کرتا، دونوں بیل ایک جٹ ہو جاتے، اور ایک جٹ ہونے کی وجہ سے وہ شیر شکست کھا کر بھاگ جاتا تھا۔ الغرض یہ شیر ایک دن من ہی من میں سوچنے لگا کہ اس کو کمزور کیسے کیا جائے، میں کس طرح ان لوگوں پر حاوی ہوں۔ دھیرے دھیرے سوچتے سوچتے یہ سوچنے لگا، چلو ان دونوں کے بیچ میں پہلے پھوٹ ڈالا جائے، ان دونوں کو الگ کیا جائے۔ جب تک ان دونوں کو الگ نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارے شکار میں آنے والے نہیں ہیں، ہم اس کو اپنا غذا نہیں بنا پائیں گے۔ جب تک یہ دونوں ایک رہیں گے ہمیں نقصان پہنچاتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستو، وہ شیر جو ہے اپنے من میں پوری بات کو بٹھانے کے بعد ایک دن جو ہے ایک بیل کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، اے میرے دوست کیا حال ہے؟ میرے دوست، میں تو آج تک تم پر کبھی حملہ نہیں کیا، مجھے تو آپ سے کوئی دشمنی ہے، مجھے تو آپ کو دیکھنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، مجھے دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے۔ آپ پورے جنگلوں میں کہیں بھی جاؤ، خوب چرو، کوئی جنگل کا شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیکن آپ کا وہ جو دوست ہے وہ بہت خراب ہے، اس کو دیکھتے ہی مجھے یہ ہے میری آنکھ لال پیلی ہو جاتی ہے، میں اس پر گھبرانے پڑتا ہوں، میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، میں اس پر حملہ کرتا ہوں، لیکن آپ جو ہے خامخواہ اس کے بیچ میں آتے ہیں، اس کے سپورٹ میں آ کر کے مصیبت کو آپ کیوں مول لیتے ہیں میرے دوست؟ لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم آپ کو نہیں تکلیف دے رہے ہیں، مجھے تو دشمنی اس سے ہے، آپ کو ہم کبھی کچھ نہیں کریں گے۔ الغرض
لہذا آپ یہ عہد کریں آج کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی اس بیل پر حملہ کریں تو آپ اپنے بیل کا ساتھی نہیں دیں گے، آپ اس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ بیل جو ہے تیار ہو گیا۔ اب وہی بات جو اس بیل کے سامنے وہ شیر کہتا ہے، وہی بات اس بیل کے پاس جاتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ میرے دوست کیا حال خبر ہے؟ ارے آج تو مجھے آپ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ وہ جو ہے وہ جو بیل ہے، میں نے تو کبھی بھی اس پر آپ پر حملہ نہیں کیا، ہمیشہ میں اسی پر حملہ کرتا تھا، لیکن آپ خامخواہ بیچ میں آ جاتے ہیں، مصیبت مول لیتے ہیں۔ ارے مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے، پورے جنگلوں میں جہاں چاہے چرو اور خوب کھاؤ، کوئی بھی شیر آپ پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اس کو دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے، میں اس سے گھبراتا ہوں، لیکن آپ ان کی سپورٹ میں آ جاتے ہیں اور مصیبت کو مول لیتے ہیں۔ میرے دوست مجھے آپ کو دیکھ کر کے ناراضگی نہیں بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اس لیے آپ یہ آج وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ اپنے دوست کو مدد نہیں کریں گے۔ آپ وہ بھی تیار ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ وہ شیر اس ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالتا ہے، ایک بات اس کی جانب سے کہتا ہے اور وہی بات ادھر سے کہتا ہے، دونوں بیلوں کو الگ کرتا ہے۔ ایک دن جو ہے وہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک بیل پر حملہ کرتا ہے، دوسرا بیل دیکھ رہا ہے کیونکہ دونوں کو تو بات ایک ہی بتائی تھی، فرق اتنا تھا وہ سوچتا تھا کہ اس کا دشمن ہے میرا نہیں، اور یہ سوچتا تھا کہ اس کا دشمن ہے میرا نہیں۔ الغرض یہ شیر نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بیل دیکھتا رہ گیا اور من ہی من مسکراتا رہ گیا کہ ارے مرنے دو، ارے کھانے دو، وہ تو اس کا دشمن تھا، ارے مجھے تو کچھ نہیں کہے گا۔ موقع کو غنیمت سمجھا اور اس بیل کو چیڑ پھاڑ کر کے اپنا نیوالا بنا دیا۔ کچھ دن کے بعد یہ بیل اس کی مدد کے لیے نہیں گیا اور کچھ دن کے بعد اس بیل کا بھی نیوالا بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زیب و زینت کے لیے، دنیاوی غرض و مقاصد کے لیے آج ہم ایک دوسرے سے کتنا دوری بنائے رکھے ہیں، کتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس دوری کی بنیاد، اس دوری سب سے بڑی کمی ہے، جس کمی کی بنیاد پر آج صاحب ایمان کمزور نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ پر کمزور نظر آ رہے ہیں، قوم قوم مستی مستی قریہ قریہ، اور جگہ جگہ پر ایک صاحب ایمان اگر کمزوری ہے اور سب سے بڑی کمزوری کی بیماری اگر ہے تو وہ یہی ہے میرے دوستو کہ آپس میں ایک دوسرے سے دوری بنائے ہیں، ایک دوسرے سے جلن ہے، ایک دوسرے سے دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے دوری بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو یہ دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، لہٰذا ہر کام اگر ہمارا ہو تو دنیاوی غرض و مقاصد کے لیے نہ ہو، دنیاوی زیب و زینت کے لیے نہ ہو۔ اگر ہم کسی سے دوری بھی بنا رہے ہیں تو وہ اخروی اعتبار سے اگر ہو تو ہمارے لیے کامیابی کی منزلیں، کامیابی کے راستے آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر دنیاوی مقاصد ہوگا تو ہم ناکام بھی ہو جائیں گے اور ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارے منزل کے جو راستہ ہے وہ دشوار ہوتے چلے جائیں گے۔ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا بھلے ہی دیکھنے میں رنگین ہے، یہ دنیا بھلے ہی دیکھنے میں چمکدار ہے، یہ دنیا بھلے ہی دیکھنے میں روشن شان کی طرح ہے، خوبصورت ہے، رہنمائی ہے، چمک رہے ہیں، چمکیلے ہیں ہر طرف۔ میرے دوستو اسی کو کہا ہے کہ بے شک ایمان والو تمہیں یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور اس دھوکے میں آ کر کے کہیں تمہیں ایسا نہ ہو خسارے کا سامنا کرنا پڑ جائے اور کل قیامت کے دن تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ میرے دوستو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے دنیا میں زندگی کو کس طرح گزارنا چاہیے، آج اکثر و صاحب ایمان اس میں ملوث ہے کہ زندگی یوں گزار دنیا میں، رہ گزر میں جیسے راہی کوئی گزرتا ہے، زندگی یوں گزار دنیا میں، رہ گزر میں جیسے راہی کوئی گزرتا ہے یہ مکار بے وفا دنیا
ہے یہ مکار بے وفا دنیا، ہو کے غافل میرے بھائی